جگام صاحب، آپ نے ایک بات کی یہاں پہ، اسی سے ایک ضمنی سوال ذہن میں آیا۔ لوگ عام طور پہ پوچھتے بھی ہیں کہ جب پاکستان کی ریاست نے قانون بنا کے ایک چیز کو طے کر دیا ہے تو اب غامدی صاحب مثلا اس پہ تنقید کیوں کرتے ہیں؟ اگر قرارداد مقاصد قانون کا حصہ ہے، اسی طریقے سے یہ طے کر دیا گیا ہے کہ احمدیوں کی کیا نوعیت ہوگی ریاست کے اندر، تو اب اس پر بات کرنا تو در حقیقت ایک طرف یہ کہنا کہ نظم اجتماعی اور ریاست کے جو فیصلے ہیں ان کو مانا جائے گا، اور دوسری طرف اس کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ اس کو کیسے دیکھتے یہ بڑی عجیب بات ہے، میں اس طرح کی باتیں سنتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قانون بھی بنا دیا جائے، غلط یا صحیح، اس پر نقد کا حق آپ کو نہیں ہے۔ تو یہ قوانین جب نہیں بنے تھے، اس وقت بھی کچھ قوانین تھے، ہیں؟ جی ان قوانین کو تبدیل کر کے یہ قوانین بنائے گئے۔ جی یعنی مثال کے طور پر اس سے پہلے بھی توہین رسالت کا ایک قانون موجود تھا، جی انگریزوں کے زمانے سے برا بلا موجود تھا، تو آپ نے اس کو تبدیل کیا۔ ہم تو کیوں تبدیل کیا؟ اس لیے کہ قانون بن جائے تو پھر تو وہ کوئی ابدی صداقت ہو جاتی ہے۔ ہم نہیں، قانون کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ ریاست کی سطح پر جب آپ کوئی قانون بناتے ہیں تو قانون کی حیثیت سے جب اس کو پارلیمنٹ نے منظور کر لیا، صدر نے اس پر دستخط کر دیے، وہ قانون بن گیا۔ اس قانون کا نفاذ ہوگا، وہ قانون مجھ پر بھی نافذ ہوگا۔ جس چیز سے ہمارے دین میں روکا گیا وہ یہ کہ ہم اس کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے، ہم یعنی قانون کو عملاً مانیں گے۔ اس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ مثال کے طور پر خدا نخواستہ زید سے قتل ہو گیا ہے، مقدمہ عدالت میں گیا، الزام بکر پر لگ گیا، ہم اور کچھ ایسے شواہد جمع ہوئے کہ بکر کو پھانسی کی سزا ہو گئی اور زید کو رہا کر دیا گیا۔ یعنی قاتل اور تھا لیکن سزا اور آدمی کو ہو گئی۔ وہ جس کو سزا ہوئی ہے وہ یہ جانتا ہے نا کہ یہ غلط ہوا ہے، جی لیکن قانون کا نفاذ اس پر ہو جائے گا۔ ہم ایسا ہی ہوگا نا؟ جی ایسے ہی ہوگا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یعنی اپنے اوپر ظلم پر وہ منادی نہیں کر سکتا۔ مراد ہی نہیں کر سکتا۔ یہ کیا بات ہے؟ ہم تو اس لیے قانون پر تنقید کی جائے گی، اسی سے تو قانون بہتر ہوتے ہیں، اسی طرح وہ بنتے ہیں۔ تنقید البتہ شائستگی کے ساتھ کی جائے گی، ہنگامہ نہیں کیا جائے گا، احتجاج نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ہنگامہ و احتجاج جس میں گویا لوگوں کی جان مال کو خطرہ ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی مطالبہ کرنا ہے، کوئی بات کہنی ہے، تو دنیا میں اس کے لیے جو مہذب طریقے ہیں وہ آپ اختیار کریں گے۔ تو میں تو بہت سے قوانین پر تنقید کرتا ہوں اور ان کو غلط سمجھتا ہوں۔ اور تو چھوڑیے، یعنی ایک بظاہر ہمارے ہاں جو جدید طبقہ ہے اس کا محبوب قانون ہے، اور وہ قانون کون سا ہے؟ فیملی لا آرڈیننس، ہم یعنی جو نکاح طلاق کے بارے میں ایوب خان کے زمانے میں 1961 کا فیملی لا آرڈیننس جس کو کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو جدید طبقہ ہے وہ اس کا بڑا محبوب قانون ہے، ہم اس لیے کہ اس میں ہمارے فقہاء نے جو طلاق کے قانون میں غلطیاں کی ہیں اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہم میں نے اس قانون کا بہت دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کیا، مجھ پر یہ واضح ہے کہ اس قانون میں بڑی غلطیاں ہیں۔ ہم میں تو اس پر بھی تنقید کرتا ہوں۔ ہم اس میں طلاق کے لیے جس طرح کا پروسیجر اختیار کیا گیا ہے اس میں بعض چیزیں صراحتاً قرآن کے خلاف ہیں۔ ہم تو اگر آپ اس پر تنقید نہیں کریں گے تو وہ کیسے درست ہوگا؟ اچھا، اس وقت ایک اور مثال لے لیجئے، اس وقت سود کی حفاظت کے قوانین موجود ہیں۔ یعنی اگر سود کی حفاظت کے قوانین موجود نہ ہوں تو کل آپ بینک سے قرضہ لیں اور انکار کر دیں۔ ہم حفاظت کے قوانین موجود ہیں جی وہ ہاں، آپ کے ہاں، ان پر ہم تنقید کر رہے ہیں نا کہ ان جی کو تبدیل ہونا چاہیے، اور سود دین میں ممنوع قرار دیا گیا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے نظام کو اس سے پاک کرنا چاہیے۔ تو پھر یہ سارے کام بند کر دیں، پھر تو کوئی کام بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو تنقید اس لیے کی جاتی ہے کہ کوئی چیز غلط ہے تو اسے صحیح کرایا جائے، اس کی غلطی واضح کی جائے۔ یہ تنقید ہے جو جمہوریت کی روح ہے۔ اسی لیے جمہوریت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ الیکشن کروا دیں، اس کا ایک ناگزیر تقاضا یہ ہے کہ آپ آزادی رائے کے ساتھ تنقید کرنے دیں۔ ہم اصل میں علمی مزاج ہی نہیں رکھتے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا عالم بھی جب کام کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ بات ہونی چاہیے، اس کی دلیل یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس پر ہم سب کا اجماع ہے، سب علماء یہ بات کہتے ہیں، اس وجہ سے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہونے دیں گے کا جو انداز ہے یہ ہے اصل میں جو ہمارے ہاں مذہبی انداز بن گیا ہے۔ تو میں تو اس انداز کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ جی آپ قانون کی پابندی کریں گے،
قانون کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے عملی طور پر، لیکن اگر وہ قانون غلط ہے اور آپ کے گلے میں وہ پھانسی کا پھندا ڈال رہا ہے تو آپ تختہ دار پر غلط ہے، اس کو بتانا پڑے گا کہ یہ غلط ہے۔ تو اس وقت ہمارے ہاں پاکستان میں جو قوانین ہیں ان میں چند در چند غلطیاں ہیں، تو ہمارا فرض ہے، یعنی ہمارے ہاں جو ماہرین قانون ہیں، اسی طرح جو دین کے ماہرین ہیں، ان کو مسلسل ان پر تنقید کرنی چاہیے، بتانا چاہیے، اور یہ ایک بڑی صحت مند ڈیبیٹ ہے، یہ ہوتی رہنی چاہیے، یہ یونیورسٹیوں میں ہونی چاہیے، یہ مجالس میں ہونی چاہیے، اس پر سیمینار منعقد ہونے چاہیے، کیونکہ اس سے رائے عامہ تیار ہوتی ہے۔ رائے عامہ تیار ہوتی ہے تو پھر آپ کے جو نمائندے موجود ہوتے ہیں ان کو بھی اس کا شعور پیدا ہوتا ہے، اور پھر حکومتوں کو وہ طاقت حاصل ہوتی ہے کہ وہ ایک غلط قانون کو تبدیل کر دیں۔ توہین رسالت کے قانون کو آپ دیکھیں، اس وقت تمام جتنے جید علماء ہیں اکیلے میں ملیں ان سے، وہ مانتے ہیں کہ یہ حنفی فقہ کے بھی خلاف ہے، بلکہ اب تو کہہ رہے ہیں ابن تیمیہ کی جو رائے تھی اس میں بھی بعض چیزیں ہیں جس پہ عمل نہیں ہوا، جس کے اس تحت پر بھی عمل نہیں ہوا۔ یعنی یہ قانون یہ نہیں ہے کہ یہ میری یا آپ کی تعبیر کے خلاف ہے، یہ حنفی فقہ کے بھی خلاف ہے، اور بالکل بے بنیاد قانون بنایا گیا ہے، لیکن حوصلہ نہیں ہوتا تنقید کرنے کا۔ میں ہی کر رہا ہوں نا برسوں سے، کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم نے لوگوں کی تربیت یہ کر دی ہے کہ وہ جذباتی طریقے سے باتیں سنتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے نام پر اور ان کی حرمت کے نام پر خود ان کی ہدایات کے خلاف قانون بنا دیا گیا ہے، اور نافذہ ملک میں اس کے نتائج اب دیکھیے۔ تو اس وجہ سے قانون پر تنقید یہ تو صبح و شام ہونی چاہیے، عدالتوں میں ہونی چاہیے، مجالس میں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی قانون غلط ہے، میں تنقید کر رہا ہوں، اچھا آپ کے نزدیک صحیح ہے تو آپ اس کے دلائل دیجئے، تاکہ قوم کا ذہن بنے۔ یہ جو عام لوگ ہوتے ہیں، کوئی بیچارہ کاروبار کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی طبیب ہے، کوئی سائنسدان ہے، یہ سارے کے سارے ماہرین قانون تو نہیں ہوتے نا، تو ان کا ذہن کیسے بنے گا؟ عوامی نمائندوں کا ذہن کیسے بنے گا؟ قانون کی غلطیاں پارلیمنٹ پر کیسے واضح ہوں گی؟ ایک دن میں نہیں ہوتی، اس کے لیے برسوں آپ کو تنقید کے عمل سے گزارنا پڑتا ہے، تب جا کے لوگ پہلے سے مانی ہوئی باتوں کے بارے میں سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ میں ایسے دسیوں لوگوں کو دیکھتا ہوں جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں کہ انہوں نے جو چیزیں سنی ہوتی ہیں پہلے سے، وہ بات اپنے کان بند کر کے میری بات سن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ بات غلط ہو سکتی ہے، صحیح ہو سکتی ہے، کیونکہ ہماری تربیت ہی یہ نہیں ہے کہ اجنبی سے اجنبی بات بھی اگر کوئی آئی ہے تو علم کے طریقے پر یا شائستگی اور تہذیب سے بات کی جا رہی ہے تو ہم سنیں اسے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے اپنے دماغ سے پہلے سے پڑھی ہوئی اور سنی ہوئی چیزیں نکال دیں اور اس بات کو سنیں، اس کے دلائل کا مطالعہ کریں، اس کے بعد رائے قائم کریں۔ تو ہمارے جیسی قوم کو کسی غلطی پر متنبع کرنا کوئی آسان کام ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک تقریر سے ہو جائے گا؟ مسلسل تنقید ہی ہے کہ جو اس طرح کی چیزوں کو درست کر سکتی ہے، تو تنقید ہوگی۔ اور ہر حال میں اسی طرح ایک دلچسپ چیز آپ نے دیکھا، اکثر لوگ اسی ذیل کی کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ میں نے یہ کہا ہے اور میری کتابوں میں یہ چیز موجود ہے کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ جی، اب وہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ریاست کو جمعے کا اہتمام کرنا چاہیے؟ میں ریاست سے نہیں کہہ رہا، حکمران سے کہہ رہا ہوں۔ حکمران کا مذہب ہوتا ہے، جی، یعنی آپ دیکھیں کہ امریکہ کا حکمران وہ چرچ میں جاتا ہے، وہ جاتا ہے، ریاست نہیں جاتی۔ جی، تو ریاست کا مذہب نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو ہم نے حکمران بنایا اس کا مذہب نہیں ہے، اس کو اپنے مذہبی تقاضے پورے کرنے ہیں۔ تو ہمارے دین میں حکمران کو بعض چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، یا حکمرانوں کو، پارلیمنٹ کو کچھ ہدایات کی گئی ہیں، وہ بہرحال واجب الاطاعت ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ تو میں دونوں باتیں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اس پہ کوئی تضاد نہیں ہے۔ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ریاست میری بھی ہے مسلمان کی حیثیت سے، بدھ کی بھی ہے، ہندو کی بھی ہے، مسیحی کی بھی ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں۔ ٹھیک، آج کی قومی ریاست اصل میں تمام اقوام کی ریاست ہوتی ہے، اس میں سب برابر کے شہری ہیں، لیکن اکثریت سے جو حکمران بن جاتے ہیں ان کا اگر مذہب ہے تو انہیں اس مذہب کے احکام پر عمل کرنا ہے، انہیں تعلیم بھی دی جائے گی، توجہ بھی دلائی جائے گی۔ یہ دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں، لیکن آدمی نہ سننے سمجھنے کے لیے تیار ہو تو وہ ایسے ہی اپنا دل خوش کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا ہم سب ایک اور ضمنی پہلو اسی بحث میں،
ایک دفعہ آپ سے گفتگو میں زیر بحث بھی آیا تھا کہ آپ کو اگر مثلا ریاست کی کسی منصب پہ فیصلہ کرنے کی جگہ پر بٹھایا جائے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگرچہ آپ کی رائے مثلا مرتد کی سزا کے بارے میں مختلف ہے، لیکن فیصلہ آپ بھی جو رائج قانون ہے اگرچہ آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں اس کے مطابق کریں گے۔ ہمارے ہاں ایک روش یہ بھی ہے کہ بسا اوقات ایک فرد کی رائے سے کوئی حکمران متاثر ہو گیا تو وہ اس کو تھوپنے کی کوشش کرتا ہے سوسائٹی کے اوپر، ہم نے دیکھا اپنے ماضی میں بھی۔ اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور وہ مثال بھی زیر بحث اگر آپ لائیں کہ جب رجم کی بحث ہوئی اور آپ کو خود اسلامی شرعی عدالت میں جانا پڑا تو وہاں پر بھی آپ نے یہی موقف پیش کیا۔ نہیں، میں گیا ہی نہیں، میں نے معذرت کر دی۔ یعنی مجھ سے خود چیف جسٹس نے گھر میں آ کے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ لوگوں کی رائے کے مطابق فیصلہ دے دیا ہے۔ وہ فیصلہ شائع ہو گیا تھا پاکستان ٹائمز میں اس زمانے میں، تو میں نے کہا آپ نے غلط کیا، تو وہ حیران ہو گئے کہ بھئی آپ لوگوں کی رائے پر فیصلہ دیا۔ جی میں نے کہا جی ہم رائے دے رہے ہیں، ہم تنقید کر رہے ہیں، ہم یہ حق مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنی بات کہنے دی جائے، لیکن ہماری اس رائے کو قوم کی تائید حاصل نہیں ہے، تو اس لیے قانون تو قوم کی پارلیمنٹ کی تائید سے بننا، اکثریت سے بنے گا۔ اکثریت سے بنے گا۔ یعنی وہ قانون میرے نزدیک غلط ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی تائید حاصل ہو۔ تو ہم اپنی بات کہہ رہے تھے، اس کو بیان کر رہے تھے، کرتے رہتے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری قوم میں اکثریت کی رائے وہی بن جاتی، آج 10 سال بعد 100 سال بعد، تو اس وجہ سے ہمیں تو انتظار کرنا ہے اس وقت کا۔ لیکن یہ جو کچھ آپ نے کیا ہے یہ قانونی لحاظ سے غلط ہے، یعنی رائے ٹھیک آپ نے قائم کی لیکن قانون آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قانون سے مراد کیا ہے کہ قانون کی بنیاد اصل میں یہ ہے کہ جب کسی قوم میں آپ کسی قانون کا نفاذ کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اکثریت کس چیز کی پشت پر کھڑی ہے۔ اسی وجہ سے فطرت کے جو قوانین ہیں جو انسان کے اندر ودیت کیے گئے ہیں، وہ جس وقت عرف کی صورت اختیار کرتے ہیں تو ہم اسے قانون کا ماخذ کہتے ہیں۔ ٹھیک، عرف کیا چیز ہے؟ یعنی فطرت کے کسی تقاضے کو ایک رسم یا روایت یا رواج کی صورت میں کسی قوم میں اختیار کر لیا گیا، یہ عرف ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو قبول کیا۔ تو اس طرح سے گویا جس چیز کے پیچھے کسی قوم کی طاقت نہیں ہے، ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا شخص ہو سکتا ہے، آپ اس سے ملیں اور آپ کہیں گے کہ یہ تو اصل میں نیکی اور تقوی اور علم اور دانش کا نمونہ ہے۔ بھئی قوم کی تائید حاصل نہیں ہے تو وہ حکمران بنا دیا جائے؟ نہیں، یعنی میں آپ کو سازش کر کے بنا دیں؟ نہیں، دوسرا اصول ہے وہ یہ ہے کہ قوم کی تائید حاصل ہونی چاہیے۔ تو جس قانون کے پیچھے قوم کی تائید نہیں ہے، اکثریت جس کے پیچھے نہیں کھڑی، وہ قانون بے بنیاد قانون ہوگا۔ سیاسی لحاظ سے، علمی لحاظ سے وہ بڑی محکم بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم صاحب عملی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو آپ لوگوں کی رائے آپ کے نزدیک قرآن و سنت کے درست فہم پہ مبنی تھی، تو اگر وہ رائج ہو جاتی تو اللہ کی صحیح بات سوسائٹی میں رائج رائج ہوتی۔ کیسے ہو جاتی؟ ہوگی ہی نہیں رائج، چنانچہ ایسا ہی ہوا، نہیں ہوئی۔ یعنی اس کے بعد حکومت کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ اس پوری عدالت کو توڑے، اس میں علماء اسی کے نتیجے میں آئے۔ اگر وہ ہماری رائے پر فیصلہ نہ دیتے تو علماء کو بھی یہ شرف حاصل نہ ہوتا کہ وہ جج بنے، وہ بنے، انہوں نے پھر اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس وقت یہ فیملی لا آرڈیننس جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ علماء کے نزدیک بھی ٹھیک نہیں ہے، اس پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، ان کی تنقید کے پہلو اور ہیں، لیکن میرے نزدیک بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اس میں بہت غلطیاں ہیں، قرآن مجید کی روح سے غلطیاں ہیں، اور یہ صحیح قانون نہیں بنا ہوا۔ اس کو قبول کیا آپ کی قوم میں؟ نہیں قبول کرتی، وہ آج بھی جا کے اپنے علماء سے فتویٰ لیتی ہے، ہو نہیں سکتی قبولیت۔ تو ایسے قوانین کبھی نافذ نہیں کرنے چاہیے، یہ اصولی بات ہے۔ قانون وہ چیز بنے گی جس کے پیچھے پارلیمنٹ کی اکثریت کھڑی ہے، اور پارلیمنٹ کی اکثریت ظاہر ہے قوم سے اعتماد لیتی ہے نا۔ تو اب سارے کے سارے علماء ایک دوسری رائے رکھتے ہیں۔ اس وقت دیکھیں یہ کتنی بڑی وبا پیدا ہوئی ہمارے ملک میں، چونکہ علماء ایک طاقت کی حیثیت حاصل کر چکے ہیں، ریاست ان کو حاصل ہے مساجد میں، تو انہوں نے حکومت کو بھی اس تذبذب میں مبتلا کر دیا کہ وہ لاک ڈاؤن کے بارے میں وہ فیصلہ نہیں کر سکی مسجدوں کے بارے میں، جس کی تائید سب اہل علم کر رہے ہیں، ماہرین طب کر رہے ہیں۔ یعنی اس وقت تو صورتحال یہ تھی کہ حکومت ماہرین طب کی رائے کو ماننے کے لیے مجبور تھی، کرنا تھا اس کو یہ، کیونکہ لوگوں کی جان کے خطرے کا معاملہ ہے، وہ بھی نہیں کر سکی۔ جب تک آپ اپنی قوم کو قانون میں
حکومت میں، نظم میں آپ یہ نہیں کر سکتے، اور میں بھی کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ میری کسی رائے کو اس طرح نافذ کر دیا جائے. نہیں، میں اپنی رائے دوں گا، اس کو بیان کروں گا جب وہ علم اور استدلال کی بنیاد پر اپنی جگہ بنائے گی، جب وہ پارلیمنٹ کی اکثریت کو متاثر کرے گی. اب اس کی روشنی میں کسی قانون میں تبدیلی آنی ہے، 100 سال بعد آنی ہے، 200 سال بعد آنی ہے، وہ تبھی آنی چاہیے. اس سے پہلے اس طرح کا کام آپ کرنے یا کرانے کی کوشش کریں گے تو آپ غلط کریں گے. یہ بات آپ نے یہاں سے اٹھائی تھی کہ اگر کسی منصب پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں بھی یہی کریں گے، یا منصب چھوڑ کے گھر آئیں گے یا پھر یہی کریں گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس جو ریٹائر ہوئے ابھی تھوڑے عرصہ پہلے، آصف سعید کھوسہ صاحب، انہوں نے یہ ہمارے جو دستور میں بیان کیا گیا ہے صادق اور امین، اس پر شدید تنقید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. جی فیصلوں میں لکھا ہے. جی جی، اس کے بعد اسی کی بنیاد پر فیصلہ دیا، نااہل قرار دیا لوگوں کو، اور یہ کہہ کے دیا کہ بھائی میں تو کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے، اس کو تبدیل کرو، لیکن میں اس موجودہ آئین کے تحت اس منصب پر بیٹھا ہوں، چیف جسٹس کے منصب پر، اس لیے ایک غلط بات جس کو میں غلط سمجھتا ہوں نافذ تو اسی کو کروں گا. یعنی میرے پاس انتخاب یہی ہے نا کہ میں اگر سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں قانون اور آئین میں بعض غلطیاں ہیں تو چھوڑ کے آ جاؤں، اور یا پھر یہ ہے کہ وہاں بیٹھا ہوں تو اس کے مطابق ہی معاملات ہوں گے. تو یہی اصل میں صحیح راستہ ہے، کیونکہ آپ انارکی نہیں پیدا کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ قانون اور آئین میں کچھ لکھا ہوا اور فیصلہ کسی اور چیز کے مطابق کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس فیصلے پہ تنقید کی جائے گی، اسے غلط قرار دیا جائے گا. تو آپ کے لیے صحیح راستہ کیا ہے، اس کو ہماری قوم کو سمجھنا چاہیے کہ اہل علم کا کام یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی اگر کسی قانون میں، کسی فیصلے میں ہے، اس کی نشاندہی کریں، اس پر تنقید کریں، اس کی غلطی واضح کریں. لیکن جب تک وہ قانون ہے اس وقت تک نافذ العمل مانیں، اس کو، اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جا سکتی، اس کی غلطی واضح کی جائے گی. تو میں جب یہ کہتا ہوں کہ قرارداد مقاصد کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ان اسلامی دفعات کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، اصل ضرورت کس چیز کی تھی؟ حکمرانوں کے اندر یہ شعور پیدا کیا جاتا اور قانون سازی کرائی جاتی، یعنی جو اسلام کی ہدایات ہیں ان کے تحت مسلمانوں کے لیے قوانین بنائے جاتے. ایسا ہوتا تو ہمارے دین کی تعلیمات حکمرانوں کے ذریعے سے نیچے اترتی. تو ہم نے کیا کیا کہ ایسی باتیں کیں کہ جو غیر مسلموں کے لیے تکلیف کا باعث ہوئیں اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا. ٹھیک. اچھا عام صاحب، بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے یہ. اس میں ایک پہلو اور مجھے لگتا ہے پھر ہمارا خاتمے کی طرف وقت بھی جا رہا ہے. اس میں ایک نقطہ نظر مذہبی علماء کی طرف سے آتا ہے کہ دین، شریعت کی وہ باتیں کہ جن کو سمجھنے میں ہم نے عمر گزاری ہے، ان کو ان بدھو لوگوں کے ساتھ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، جن کو نہ حیض نفاس کے مسائل پتہ ہیں، نہ طلاق کا پتہ ہے، نہ قرآن سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، ان کی ثوابدید پہ چھوڑ دیں، وہ فیصلہ کریں گی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر ہی ماضی میں ان کا زیادہ تعلق ان حکمرانوں سے رہا جو خود فیصلہ کرتے ہیں. مثلا ضیاء الحق صاحب کی مثال ہمارے سامنے، ان سے بہت ساری اس وقت بھی جو مذہبی قوانین کا ڈھانچہ ہمارے موجود ہے انہی کے عہد میں وہ پروان چڑھا. تو ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کو براہ راست ہی اوپر سے قانون کے ذریعے نافذ کروا دیا جائے. اس کو کیسے دیکھیں؟ پھر براہ راست کا تو ایک ہی طریقہ ہے نا، یہ کہ آپ اس کے بعد ایک اصولی فیصلہ بھی کر لیں کہ نہ آپ انتخابات کرایا کریں، نہ پارلیمنٹ بنایا کریں. پھر جب آپ کی فوج کا سربراہ ریٹائر ہو تو اس کو کہیں کہ وہ مملکت کا سنبھال لے. یعنی پھر مارشل لا لگانے کی بھی بیچارے کو کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ پھر ایک قاعدہ بنا لیں. فوج میں ایک آدمی تیار ہو گیا، بڑی عمر کو بھی پہنچ گیا، اب کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے، چیف آف آرمی سٹاف کی حیثیت سے ریٹائر ہوا ہے. ریٹائر ہوا ہے تو بس اس کے اگلے دن وہ مملکت کے سربراہ کا عہدہ سنبھال لے، یہ پارلیمنٹ، یہ وزیر اعظم سب ختم کرے. وہ پھر ایک فائنل اتھارٹی کے طور پر حکمران کی حیثیت سے ملک کو چلائے، اور جس وقت اگلا آرمی چیف ریٹائر ہو تو یہ بھی ریٹائر ہو جائے اور وہ اس کی جگہ لے لے. دیکھیے کتنا اچھا نظام بن جائے گا. نہ آپ کو انتخابات کرانے کی ضرورت، نہ کچھ اور کرنے کی ضرورت، یہ سب چیزیں ہوں گی. مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی جس وقت ضیاء الحق صاحب کا مارشل لا لگا تو کہیں راول پنڈی میں تھے، تو وہاں انہوں نے کسی مجلس میں یہ بات کہی کہ یہ جو ہم کہتے تھے کہ اسلام آنا چاہیے. ضیاء الحق صاحب ظاہر ہے اسلام کی بہت بات کرتے تھے، ایک مذہبی آدمی تھے، تہجد گزار آدمی تھے، ان کی ذاتی اوصاف خصائص کا میں خود بہت قائل ہوں. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اسلامی نظام کی ہم جدوجہد کر رہے تھے تو دیکھیے وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انتخابات سے آئے، اس کے اور بھی راستے ہوتے ہیں. اچھا.
یہ جب بیان چھپا تو اس زمانے میں زندگی رسالہ نکلتا تھا، تو ہمارے مجیب الرحمن شامی صاحب نے، میرے بہت پرانے دوستوں میں سے ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر اس میں ایک اداریہ لکھا، مولانا مودودی نے یہ کیا کہہ دیا، پڑھ سکتے ہیں لوگ اس کو نکال کے۔ یہ ہوا تو اس کے 2 دن کے بعد مولانا واحد تشریف لائے، تو عصر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے مولانا سے ایک سوال کیا، ہم تو اس وقت نوجوان تھے، طالب علم تھے، میں نے ان سے یہ کہا یہ جو اسلامی نظام اب اس طریقے سے آ گیا ہے، اگر اس کی جگہ کوئی یحییٰ خان کی قسم کے آدمی نے مارشل لا لگایا ہوتا تو پھر کیا آتا، پھر تو کوئی اور نظام آ جاتا۔ یعنی یہ آپ قوم ملک کو کن لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں؟ کسی آدمی کی شخصیت کی بنیاد کے اوپر ایسی آراء کیوں قائم کی جائے؟ تو ایک جمہوری معاشرے کے اندر جب پارلیمنٹ کو آپ نے کہا ہے کہ وہ قانون سازی کرے گی، اس کے پاس آخری فیصلے کا اختیار ہے، تو انہی لوگوں کو قائل کرنا ہوگا۔ اور یہ بھی ایک بالکل غلط فہمی ہے کہ پارلیمنٹ کو اجتہاد کرنے کے لیے بیٹھی ہوتی ہے، اجتہاد اہل علم ہی کرتے ہیں۔ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں۔ اس وقت جو قانون بنتا ہے، عام قانون، میں مذہبی قانون کی بات نہیں کر رہا، کیا اس کے ماہرین ہوتے ہیں سب لوگ؟ نہیں، وہ اصل میں کیا کرتے ہیں، وہ قوم کی ول کا اظہار کرتے ہیں کہ اب یہ جو اہل علم کی آراء ہیں، ان میں سے اس رائے کے مطابق ہم قانون بنا رہے ہیں۔ عام آدمی کیا کرتا ہے؟ عام آدمی ابو حنیفہ شافعی مالک ہوتا ہے؟ وہ میری رائے یا مولانا مودودی کی رائے یا مولانا شبلی تھانوی کی رائے، ان میں سے کسی رائے کے استدلال کو اس طرح سمجھ لیتا ہے؟ وہ بھی ظاہر بات ہے کہ اپنے علم و عقل کی بنیاد پر اپنے لیے فیصلہ کرتا ہے کہ کس کی رائے قبول کرنی ہے۔ تو پارلیمنٹ کیا ہے؟ وہ قوم کی قبولیت کا فیصلہ ہے، یعنی اہل علم کی آراء میں سے، اہل علم ہی آراء دیتے ہیں، کمیٹیز میں وہی چیز زیر بحث آتی ہے، اچھے اہل علم کو سنا جاتا ہے، ماہرین قانون کو سنا جاتا ہے، اس کے بعد جس طرح ایک فرد فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اپنے ایک ذاتی مسئلے میں کس عالم کی رائے کو اختیار کرنا ہے، ایسے ہی پارلیمنٹ گویا وہ افراد پارلیمنٹ بن گئے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو کوئی پارلیمنٹ نہ اجتہاد کرتی ہے نہ تحقیق کرتی ہے، تحقیق اہل علم کرتے ہیں ہر معاملے میں۔ اس وقت دیکھیے میں مسلسل کیا بات کہہ رہا ہوں، اس وقت ایک طبی مسئلہ زیر بحث ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں ماہرین طب بتائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، مسجد کھولنی ہے یا نہیں، مارکیٹ کھولنی ہے یا نہیں، لاک ڈاؤن کرنا ہے یا نہیں، اس بیماری سے نمٹنے کا کیا طریقہ، کون بتائے گا؟ ماہرین طب۔ ان کی رائے کو سمجھ کر اسے قانون بنانے کا فیصلہ کون کرے گا؟ پارلیمنٹ، حکمران۔ تو یہی ترتیب ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے ارکان یا وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کو اب کالج میں داخلہ کرائیں تاکہ وہ طب کے ماہر بنے، اس لیے کہ مسئلہ تو پیش آ گیا۔ تو جو کام اس وقت کہا جا رہا ہے وہی دین کے معاملے میں ہوگا۔